دوستو اس ویڈیو نے راتوں کی نیندیں اڑا دی، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر کسی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مسلمان ہو کر اتنا ظلم کہ اللہ کی پناہ۔ یہ جو آپ بلکتا ہوا اونٹ دیکھ رہے ہیں، اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں کہ مجھے قربان کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں کہ چاند رات کو جانور کو خواب میں چھریاں نظر آتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم صبح قربان ہو جائیں گے، اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس اونٹ کو تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ظلم کی اخیر ہو گئی۔ اس بے زبان کے زندہ ہونے کے باوجود اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اب اس اونٹ کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ سندھ کے علاقے سانگڑ میں ایک جلاد وڈیرا اس کی زمین پر بیچارہ اونٹ چلا گیا، لیکن اس بے زبان کو کیا پتا تھا کہ اس بے زبان کے ساتھ اس قدر ظلم ہوگا۔ اس جلاد آدمی کو اتنا غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، یہ میرے زمینوں میں آ گیا، میری فصلوں کو کھا گیا۔ غصے میں آ کر اس جلاد نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، اور وہ اونٹ اتنی تکلیف میں چیخو پکار کر رہا ہے اور رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ وہ بے زبان بول تو نہیں سکتا، لیکن وہ رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے۔ وہ تڑپ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا کیا قصور تھا۔ آخر اس اونٹ نے اتنا بھی اس ذلیل انسان کا کیا نقصان کر دیا؟ کتنی گھاس کھالی ہوگی جو اس بے حس اور صفاک آدمی نے زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ جتنا وہ اونٹ تڑپا، اس کی چیخو پکار ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی نہ گئی ہوگی، اور اس ذلیل انسان نے اپنا غصہ تو نکال لیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس نے اپنے لیے دنیا میں ہی عذاب خرید لیا۔ اس بے زبان کو کیا پتا کہ یہ فلانے کی زمین ہے اور میں نے اس زمین کے اندر نہیں جانا۔ اتنا خوبصورت جانور ہے جس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اونٹنی رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی پر سفر کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو دوسرا انسان بدلہ لینے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر ظلم کرنے والے کو جو پکڑ ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ تو جیتا جاگتا اور بے زبان جانور تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی تو بس چیخو پکار اور سسکیاں بتا رہی تھی کہ وہ کتنا تکلیف میں ہے۔ سوچئے نا ذرا، ہماری اگر سبزی کاٹتے وقت ذرا سی انگلی کٹ جائے تو ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہاں اس کمینے انسان نے جیتے جاگتے جانور کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ کیا اس وقت اللہ کا عرش نہ ہلا ہوگا؟ کیا اس وڈیرے پر کوئی عذاب نہ آئے گا؟ اگر اس وڈیرے کو اتنا ہی غصہ تھا تو اونٹ کو پکڑ لیتا، باندھ لیتا، جب اس کا مالک آتا تو اسے ڈانٹتا کہ احتیاط کرو، میری کھیتوں میں یہ سبزیاں خراب ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وڈیرے نے تو حرامیوں والی حرکت کی۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب لگتی ہے تو آواز نہیں آتی۔ کیسے میرے رب نے اس اونٹ کو انصاف دلوایا کہ ذرا سی ویڈیو نے اونٹ کے مجرموں کو پکڑا، اور ہم سب کو اس ویڈیو سے عبرت بھی حاصل ہوئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اونٹ کا بیان کرنا چاہوں گی، خدارا اسے سنتے جائیے گا تاکہ ہم سب کو عبرت حاصل ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، وہ بلبلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ایک اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے۔ اتنے میں اس اونٹ کا مالک بھی پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس اونٹ کو تو میں کب سے تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا، یہ یوں کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا۔ جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا، ان کے لیے لکڑیاں لاد کر لاتا رہا، پانی لاد کر لاتا رہا، بوجھ اٹھا کے لاتا رہا،
यहाँ तक कि मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई। जब मैं बूढ़ा हुआ तो ये मुझे ज़िबा करना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेरी जान बचाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबी, ये ऊंट मुझे दे दो। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट से फरमाया, ए ऊंट, जा चला जा, तू आज से आजाद है। इतना सुनते ही ऊंट ने आवाज निकाली। आपने फरमाया, आमीन। फिर उस ऊंट ने दूसरी मर्तबा आवाज निकाली। आपने फरमाया, आमीन। फिर तीसरी दफा उस ऊंट ने आवाज निकाली। फिर आपने फरमाया, आमीन। फिर उस ऊंट ने चौथी दफा आवाज निकाली, जिस पर आप रोने लगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? आपने फरमाया, ये पहली दफा ऊंट मेरे लिए दुआ कर रहा था, कह रहा था कि मेरा अल्लाह आपको भी ऐसे अमन दे दे जैसे आज आपने मुझे दे दिया। और दूसरी मर्तबा उसने दुआ की कि अल्लाह पाक आपकी उम्मत को कहत से हलाक न करे। मैंने आमीन कहा। तीसरी दफा उसने दुआ की, अल्लाह आपकी उम्मत को किसी जालिम से हलाक न करवाए। मैंने इस पर भी आमीन कहा। चौथी दफा उसने दुआ की, अल्लाह आपकी उम्मत में तौल पैदा ना करे। और ये दुआ मेरी भी आसमान पर सुनी नहीं गई। इस पर मैं रोने लग गया। तो प्यारे दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़या से हमने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करके जाइएगा। और मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।